اما بعد، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں انسان کا وجود عارضی ہے اور وقتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جن اسباب سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اسباب بھی وقتی اور عارضی ہے۔ کبھی وہ چیزیں رہ جاتی ہے، یہ چلا جاتا ہے، کبھی یہ موجود رہتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی۔ اور ایک زندگی ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد اس انسان کا وجود وہ عارضی اور وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس پر فنا نہیں آئے گا۔ اس لیے مرنے کے بعد جو نعمتیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں تو نعمتیں بھی ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اب اس دنیا میں اس انسان کے یہ وقتی استعمال ٹھیک ہو جائے، اگرچہ یہ وقتی اور عارضی ہے، لیکن اس پر مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اسی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے کہ اگر مرنے سے پہلے یہ فانی نعمتیں اور یہ وقتی نعمتیں اور یہ تھوڑی سی نعمتیں اگر بندہ صحیح استعمال کرے گا تو اللہ جل شانہ ان فانی نعمتوں کے مقابلے میں اس کو باقی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس ختم ہونے والی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ اس کو نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس ادنا نعمتوں کے مقابلے میں اللہ جل شانہ اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازے گا۔ اس لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اس انسان کا صحیح استعمال ہے۔ اب اس بدن کا صحیح استعمال ہو تو اس میں ایک تو دل ہے اور ایک اور اعضاء ہے۔ اس لیے دل کا صحیح ہو جانا یہ ہے کہ دل اپنا کام کرے، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر کلمے والا یقین ہو۔ جس دل کے اندر کلمے والا یقین ہوگا اس کے بقدر اس دل کے اندر اخلاص ہوگا، اور اس کے بقدر اس دل کے اندر صفت احسان ہوگا کہ یہ ہر وقت اپنے کو اللہ جل شانہ کے سامنے پائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، میرے دل کے حال پر اللہ پاک عالم ہے۔ اس کا استحضار ہوگا۔ ماننا الگ بات ہے، بندہ مانتا ہے اور انکار نہیں کرتا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس درجے کا ہو کہ اس کا استحضار ہو، اور اس دل کے اندر جو جذبہ ہوگا وہ جذبہ احکامات پورے کرنے کا ہوگا۔ یہ دل بنتا ہے محنت سے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں،
تو ان سب کو سب انسانیت کے صحیح راستے پر لانے کے لیے انہوں نے دل پر محنت کی، اور محنت کلمے سے شروع کی، اور اس کلمے کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو جوڑ دیا، یعنی اس کی فضیلت ساتھ ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے اس زمانے میں تھی تو آج بھی یہ دعوت ان سب کے لیے ہے۔ وہ ان سب کو بلایا جا رہا ہے اس کلمے کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمام دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا، اور وہ ہے تفلحوا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کو کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اس کلمے کی طرف بلایا، جس کا خلاصہ کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے اس زمانے میں تھی تو آج بھی یہ دعوت ان سب کے لیے ہے۔ وہ ان سب کو بلایا جا رہا ہے اس کلمے کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمام دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا، اور وہ ہے تفلحوا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کو کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اس کلمے کی طرف بلایا، جس کا خلاصہ کسی نہ کسی درجے میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، تو اس کو وجود دینے والا اللہ ہے۔ اب اللہ نے ان چیزوں کو وجود کیسے دیا؟ تو اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، یعنی کسی چیز کے بنانے میں، کسی چیز کو وجود دینے میں وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں، بلکہ اس کا ارادہ ہے، بس جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء یفعل ما یرید، جس کا ارادہ کر لیتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے ارادے سے مخلوق کا وجود ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق کسی شکل میں بھی ہو وہ شریک نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کسی بھی چیز کو وجود دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ چلو اللہ ہی نے کیا، لیکن فلان چیز کی حاجت پڑ گئی تھی تو نہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے، اس مخلوق کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پہچانے،
وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اس طریقے سے آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں، پیدائش میں، اور اس زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے، تو اس میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، خود بدن کے اندر دلائل ہیں اللہ کے پہچاننے کے، تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو کرنے والا سمجھتا ہے، خواہ وہ چیزیں ہوں یا مخلوق ہو، تو یا کوئی انسان ہوگا یا جن ہوگا یا فرشتہ ہوگا، یا مثلاً چیزیں ہوں گی، تو کوئی بھی انسان ہے تو انسان کو تو وجود دینے والا اللہ ہے، جنات ہے ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، فرشتے ہیں ان کو پیدا کرنے والے اللہ ہے، اس میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اللہ نے ارادہ کر لیا ان چیزوں کے وجود دینے کا، تو اللہ نے پیدا کر لیا۔ پھر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا پالنا، یہ اپنے بقا میں اسباب بقا کا محتاج ہے، کہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے تو اپنی تربیت میں اور اپنی بقا میں یہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اس لیے اس کا رب ہر چیز کا اللہ ہی ہے، وہ رب العالمین ہے، جیسے وہ خالق ہے عالم کا، اس طرح وہ رب ہے عالم کا، ہر ایک کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں بن سکتا، دھوکہ لگ جاتا ہے دنیا کے اختیارات جو اللہ وقتی طور پر کسی کو دے دیتا ہے، وقتی طور پر، اور وہ طاقت اور قدرت جو اللہ وقتی طور پر بندے کو دے دیتا ہے، چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، یہ اختیار ہے، دیکھنا چاہے تو غلط دیکھنا چاہے غلط دیکھ سکتا ہے، صحیح دیکھنا چاہے صحیح دیکھ سکتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے، کیونکہ انسان مجبوری محض نہیں ہے پتھر کی طرح یا دوسری چیزوں کی طرح، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایسا اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے تو وہ کر سکے۔ جوان ہے، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی میدان میں شکست نہیں چاہتا، شکست ہو جاتے ہیں، فقیر بننا نہیں چاہتا، فقیر ہو جاتا ہے، حکومت ہاتھ میں ہے جانے نہیں دیتا، نہیں چاہتا، حکومت دوسرے ہاتھ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کتنے چیزیں ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ جوانی باقی رہے، جوانی باقی نہیں رہتی، چاہتا ہے مالداری باقی رہے لیکن ضروری نہیں ہے، چاہتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، کہ تو اب بعض وقت بندہ اپنے اس اختیار کو دے کر اور اپنی طاقت اور قوت کو دے کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں ہی کرتا ہوں اور کیا ہے، اور پھر صرف بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کہ جو یہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، کہ تو اب بعض وقت بندہ اپنے اس اختیار کو دے کر اور اپنی طاقت اور قوت کو دے کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں ہی کرتا ہوں اور کیا ہے، اور پھر صرف بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے
کہ وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، کبھی کہتا ہے میں کرتا ہوں اپنے ادارے کے لیے، اور جس کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ پورے ملک کے لیے کرنے والا میں ہی ہوں، اس لیے میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ اچھا، پھر اس کا تقاضا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب میں ہی کرتا ہوں تو میری بات مانی جائے، میرے سامنے جھکا جائے، میری اطاعت کی جائے، میرے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، میری باتیں مانی جائے، یہ اندر سے پھر احکامات کے مقابلے میں اس کا نظام آ جاتا ہے کہ جب میں ہی ہوں تو اب میری بات مانی جائے۔ یہ دھوکہ لگا تھا نمرود کو، کیونکہ نمرود کوئی ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ ملک لے کر نہیں آیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور جو اعضاء لے کر بھی آ جاتا ہے وہاں سے، وہ بھی ضعف ہے، پورا دیکھ نہیں سکتا، ماں کو پہچان نہیں سکتا، باپ کو پہچان نہیں سکتا، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا کیا، لیکن یہ چیزیں تو نہیں لے کر آتا، کیونکہ چیزیں وہاں تو ہے نہیں، ان کے رہنے کی جگہ یہ ہے، تو اس لیے ان کے رہنے کے لیے اسباب اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں، یہاں آ کر وہ اسباب لے کر آتا ہے جس کے ذریعے سے یہ یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، یہ علم کے اسباب ہیں۔ تو اب اللہ نے ملک دیا تو ملک ہاتھ میں آ گیا تو اختیارات آ گئے، جب اختیارات آ گئے تو اب اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا، اور صرف نہیں ایسا بلکہ اس کا دعویٰ بھی کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ آگے اپنی پبلک سے اور اپنے عوام سے اس بات کا تقاضا رکھا کہ جب میں ہی ہوں تو میری بات مانی جائے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، جب میں ہی ہوں تو میری طرف رجوع کیا جائے، جب میں ہی ہوں تو مجھے سجدہ کیا جائے، میرے سے جو بھی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دیکھتے نہیں ہو اس بندے کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، بحث اور مباحثہ کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، صرف اس وجہ سے کہ ملک اللہ نے اس کو دیا تھا، ملک۔ تو یہ ملک کا یقین یہ بظاہر کوئی بت نہیں ہے، لیکن جب بندہ اس کے بنیاد پر آگے بڑھتا ہے تو خود بھی دھوکہ میں پڑ جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ خود دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو کرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، جو چاہے میں کروں، اوپر والے کو نیچے لا سکتا ہوں، نیچے والے کو اوپر کر سکتا ہوں، آگے جو ہے اس کو پیچھے کر سکتا ہوں، پیچھے والے کو جو مقدم ہے اس کو مؤخر کر سکتا ہوں، جو مؤخر ہے اس کو مقدم کر سکتا ہوں، جو اوپر ہے اس کو نیچے گرا سکتا ہوں، جو نیچے ہے اوپر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ظاہری نظام کے اعتبار سے، کیونکہ نظام کا مخالفت کرنا یہ نہیں ہے، اگر ایک چیز ہے اور راستوں سے بھی وہ چیز وہاں سے ملتی ہے تو
अंबिया भी उसी रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। इस बात का तकाजा रखा कि जब मैं ही हूँ तो मेरी बात मानी जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, जब मैं ही हूँ तो मेरी तरफ रुजू किया जाए, जब मैं ही हूँ तो मुझे सिजदा किया जाए, मेरे से जो भी है ये सब चीजें इसके अंदर अंदर फिर पैदा हो जाती है। अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि देखते नहीं हो उस बंदे को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा करने लगा, बहस और मुबाहसा करने लगा, मुनाजरा करने लगा, सिर्फ इस वजह से कि मुल्क अल्लाह ने उसको दिया था। मुल्क, तो ये मुल्क का यकीन ये बज़ाहिर कोई बुत नहीं है, लेकिन जब बंदा इसके बुनियाद पर आगे बढ़ता है तो खुद भी धोखा में पड़ जाता है और लोग भी उसकी वजह से धोखा में पड़ जाता है। खुद धोखा ये होता है कि अपने को करने वाला समझ लेता है कि मेरे हाथ में ये इख्तियार है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, जो चाहे मैं करूं, ऊपर वाले को नीचे ला सकता हूं, नीचे वाले को ऊपर कर सकता हूं, आगे जो है उसको पीछे कर सकता हूं, पीछे वाले को जो मुकद्दम है उसको मुअख्खर कर सकता हूं, जो मुअख्खर है उसको मुकद्दम कर सकता हूं, जो ऊपर है उसको नीचे गिरा सकता हूं, जो नीचे है ऊपर कर सकता हूं, इसलिए कि ताकत भी है और इख्तियार भी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी निज़ाम के एतबार से कि उनके निज़ाम का मुखालफत करना ये नहीं है। अगर एक चीज है और रास्तों से भी वो चीज वहां से मिलती है तो अंबिया भी उसी रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, जबकि जाहिर बात है वो शरीयत के खिलाफ नहीं। वो अब एक निज़ाम है कि मसलन यहां से ये चीज मिलेगी, गंदम यहां से मिलेगा, तो ठीक है, जहां से मिलते हैं निजाम के मुताबिक वहां जाकर ले लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, लाना चाहिए। लेकिन उसने ये रखा कि जो इसके लिए आए तो पहले यहाँ के आदाब का ख्याल रखे, और वो ताजीम है कि यहाँ की ताजीम हो, और ताजीम ये है कि वो सिजदा करे नमरूद को, या नमरूद की तस्वीरें हैं उसको सामने रखकर ये सिजदा करे, उसके बाद फिर अगली बात होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिजदा नहीं किया, तो उसने कहा बाकी बातें तो बाद में, पहली बात तो ये है कि आपने सिजदा नहीं किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो सिजदा रब को करता हूं, आपको मैं हाकिम मानता हूं, लेकिन आपको मैं रब नहीं मानता। और सिजदा रब को किया जाता है, हाकिम को नहीं किया जाता, बल्कि हाकिम को सिजदा नहीं किया जाता, सिजदा तो रब को किया जाता है। इसलिए तुम रब तो नहीं हो, हाकिम हो। उसने कहा रब क्यों नहीं हो? यानी जब हाकिम हो गया तो रब भी हो गया, हुकूमत और ये चीज हाथ में आ गई तो अब क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको दलील से समझाया कि देखो रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, यानी एक मुर्दा जिस्म है उसके अंदर रूह डालकर उसको जिंदा कर देता है, और एक जिंदा है उससे रूह निकालकर उसको मारता है। तो ये रब का काम है, ये कोई और नहीं कर सकता। तो उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं। जितना बंदा इन चीजों के इस्तेमाल के जरिए से और इन चीजों में लगने के जरिए से अल्लाह से दूर हो जाता है, तो इतना वो अकल से भी और आरी हो जाता है। यानी अकल काम नहीं करता, हालांकि सही चीज के समझाने के लिए अल्लाह ने अकल दिया है कि अकल से काम लो। इसलिए जगह बजगह है फला ताकिलू, जगह बजगह देखते नहीं हो,
اور اسی عقل کی وجہ سے یہ مکلف ہے. پاگل کو مکلف نہیں بنایا گیا. پاگل اور سبھی ایک بچے کو احکامات کا مکلف نہیں بنایا گیا. کیوں؟ بلوغ اور عقل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، تم کرو. تو خیر جب بندہ صحیح راستے پر نہیں چلتا تو اس کا عقل پھر صحیح کام نہیں کرتا، تاکہ اس عقل کے ذریعے سے چیزوں کو پہچاننے کے اللہ کو پہچانے. تو اس نے الٹا کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں رب ہوں. تو اس کے لیے راستہ کیا اختیار کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے اعدام کا، پھانسی کا، تو اس کو تو بری کر دیا. اور ایک بے گناہ آدمی ویسے پکڑ کر اس کو کیا کر دیا، پھانسی پر چڑھایا. تو کہتے دیکھو اس کو میں نے مار لیا اور اس کو میں نے. تو اتنا بھی وہ نہیں سمجھتا تھا کہ موت تو اسی کا نام ہے کہ زندہ آدمی سے روح کا نکل جانا بغیر کسی ظاہری سبب کے، تو اللہ ہی نے موت دیا. اور چیز جو ہے کیا نام ہے، کسی زندہ کسی چیز کے اندر روح ڈال دینا، تو روح ڈالنا اور روح نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. خیر اس نے بات کی الٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات ان کو کی کہ میرا اس میں نہیں پڑا باس میں، یا بات کو اور ویسے لمبا کر دینا. ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو آپ جو ہے مغرب سے نکال دیں. تو اب یہاں ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی نہیں بن سکا. حالانکہ اس میں بھی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ہکا بکا کر دیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب بندہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ناسمجھی کی وجہ، تو جب اس کو سمجھایا جائے تو سمجھ لیتا ہے. سمجھایا جائے تو سمجھانے سے کیا ہو جاتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب بندہ ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ناسمجھی کی وجہ، تو جب اس کو سمجھایا جائے تو سمجھ لیتا ہے. سمجھایا جائے تو سمجھانے سے کیا ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. جب اس کو بتا دیا جائے تو وہ سن لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے. جب ناسمجھی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ہے، تو جب علم آ گیا تو ختم ہو گئی بات، پتہ چل گیا، پتہ نہیں تھا. لیکن جب بندہ تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، تو ان چیزوں کو اور ان نعمتوں کو اپنا سمجھ کر اور اتنا گویا اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے. اپنے کو کرنے والا بندہ اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھتا ہے کہ میں ہوں. تو یہ سے بندہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کو اللہ راستہ نہیں دیتا. جب راستہ نہیں ملتا تو کیسے پہنچے گا. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظلم والوں کو پھر اللہ راستہ نہیں دیتا. حالانکہ بات بھی کی، بات سامنے بھی آ گئی، جو سمجھانے کی تھی پیغمبر صحیح طور پر سمجھاتا ہے، سمجھایا بھی، لیکن اس نے نہیں مانا، اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے ناکام ہو گیا. فرعون نے جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور ملک نہیں تھا،
تو اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کو بھی اللہ نے ملک دے دیا تو اب ملک کی وجہ سے اس نے اپنے کو رب اعلیٰ قرار دیا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ تم میرا یعنی میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں اور میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے مقابلے میں جو طریقہ وہ لے کر آیا تھا اس کے مقابلے میں اپنی بات سمجھانا اور اپنی بات بتانا، یہ اس کا کام۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اس سے وہ ظاہر بات ہے ناکامی ہو گیا۔ تو چیزوں میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے تو اس کا پالنے والا وہ اللہ ہی ہے، یہ رب اللہ ہے سب کا۔ اور جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ایک ذرہ برابر چیز کو کسی نے بنایا نہیں، تو کسی ایک ذرے کا مالک مستقل طور پر یہ شریعت میں آپ اس کا مالک ہو، اس کا مالک ہو، اس کا مالک ہو، یا تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ اختیاری ہے۔ حقیقت جو ملک ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے، اس لیے سب چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں اور یہ سب لوگ چلے جائیں گے، چیزیں رہ جائیں گی، میراث اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، زمین اللہ کی ہے جس کو چاہے دے۔ ہر چیز کے دینے میں مشیت ساتھ ہے۔ مالک الملک اللہ ہے، توت الملک من تشاء، ملک اس کو ملے گا جس کے لیے تو چاہے گا، اور ملک اللہ کا ہے تو جس کو دیا ہے اس سے اگر لینا چاہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہے ملک لے لیتا ہے۔ ملک ہے یا مال ہے یا چیزیں ہیں، ہر چیز، تو ہر چیز کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کا لینے والا بھی اللہ ہے۔ ایک ذرہ برابر کھانے کا، پینے کے لیے ایک گھونٹ، اس طریقے سے کپڑوں کے لیے ایک جوڑا کپڑا یا ایک دھاگا، یہ اس کا کوئی اس طرح مالک نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو دے سکے یا کسی سے لے سکے۔ وہ ارادہ چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے۔ تو ملک بھی اللہ ہی کا ہے، مالک اللہ ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کا، اس لیے وہی تصرف کرتا ہے۔ دینا لینا یہ اللہ کا کام ہے، جب چاہے دے، جب چاہے لے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی سے لے نہیں سکتا۔ اللہ چاہے اور کوئی بھی نہ چاہے تو اس چیز کو وجود بھی ملے گی، وہ چیز پہنچے گی بھی، اس چیز کا اثر بھی ظاہر ہوگا، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یہ تو چیزوں کے اعتبار سے ہے، چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، چیزوں کے لیے محنت منع نہیں ہے، لیکن محنت پر جو یقین ہے وہ صحیح ہو۔ کہ مثلا پیسہ ہے، بندہ محنت کرتا ہے تو اس محنت کے ذریعے سے پیسہ تب ملتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے جو نعمتیں ہیں یہ ملتی تب ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ بندہ نے شادی کی، سبب اختیار کیا، اولاد تب ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا، جب اللہ پاک چاہے گا۔ بندہ نے دوا استعمال کر لیا، صحت تب ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ بندہ نے کسی جگہ کوئی بھی معاملہ کا ارادہ کر لیا، لیکن ہوگا تب کہ جب کون چاہے گا؟ اللہ ہی چاہے گا، اللہ ہی چاہے گا۔ تو اللہ کے چاہنے کا نام موجود ہے۔ اس طرح یہ پیسہ آ گیا، اب پیسہ ہاتھ میں آ گیا اللہ کے چاہنے سے، تھوڑا ہے یا زیادہ، پھر ان پیسوں کے ذریعے سے چیزیں بندہ خریدتا ہے
تو چیزیں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، تقسیم کرنے والا بھی اللہ، تو وہ اس کو اتنی چیزیں ملیں گی، کبھی پیسہ لے کر پھرتا رہے گا چیزیں نہیں ہوگی، کبھی چیز اس کو ملے گی بغیر پیسوں کے، بغیر کسی اس کے، تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے جو چیزیں ملے گی وہ بھی اللہ کے چاہنے سے، اور چیزیں ہاتھ میں آ گئی اس کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوں گی، تو چیز ہے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کا ضرورت کا پورا کرنا اور حاجت کا پورا کر دینا یہ اللہ کے چاہنے اور اللہ کے ارادے سے ہے۔ اس طرح بندے پر جو بھی حال آتا ہے، کبھی خوشی کا کبھی پریشانی کا، یہ حال بندے کے روح پر یا بندے کے دل پر یہ حال اترتا ہے۔ خوشی اور پریشانی یہ دل کے حال کا نام ہے۔ بندہ اطمینان اور بے اطمینانی یہ دل کے حال کا نام ہے، کہ بندہ مطمئن ہے تو کیا مطلب اس کا دل مطمئن ہے، خوف اور امن یہ اس کے دل کے حال کا نام ہے، کہ بندہ امن کے ساتھ ہے، بندہ ڈر رہا ہے اور خوف ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی عزت ہے اور ذلت ہے، یہ حالات ہے جو بندے پر آتے ہیں۔ تو ان حالات کا پیدا کرنے والا اور ان حالات کا لانے والا اور ان حالات کا بدلنے والا کہ اس کو بدل دے، یہی کام ہے الہ کا، یہی کام ہے الہ کا، کہ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے اپنی ذات اور اپنے ارادے سے کسی کو، نہ کوئی کسی کو اطمینان دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو پریشان کر سکتا ہے اپنے ارادے اور اپنے طاقت سے بغیر اللہ کے چاہنے کے۔ لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو خوش رکھنا تو خوشی رہے گا، کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، ذلت سے بچانا چاہے تو عزت ملے گی، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کی حفاظت ہوگی، کوئی اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کو موت آئے گی، خواہ کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اسباب حفاظت موجود ہیں، لیکن اللہ نے چاہ لیا کہ اس کا موت کا وقت آ گیا، اللہ اس کو مارنا چاہے تو اسباب حفاظت موجود ہے، قلعہ در قلعہ در قلعہ موجود ہے، لیکن فرشتوں کے اندر جانے اور جو حکم ہے اللہ کا، اس کا کام ہے اس کو تنفیذ کرنا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس لیے ان عزت اور ذلت کا، اس لیے اللہ کے صفت میں ہے معز، اور اللہ کے صفات میں ہے مذل، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، نافع بھی ہے، ضار بھی ہے، اور محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، مقدم بھی ہے، مؤخر بھی ہے، اور رافع بھی ہے، اوپر لانے والا، خافض بھی ہے، نیچے گرانے والا۔ تو یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کا ارادے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں ہے، کہ اس بندے کو اللہ نے اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، دوسروں کے بندگی کے لیے نہیں بنایا۔ اس بندے کو اللہ نے اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہ کسی کو حق ہے کہ اپنی بندگی کی طرف بلائے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ مان لیا، اس طریقے سے عزیر علیہ السلام کو، تو اس پر اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اور بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ نہ اپنی طرف بلاتے ہیں عبادت کے لیے، نہ کسی اور کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے جب قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جس کی طرف تم بلا رہے تھے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک عظمت والا اور منعم، خواہ جس شکل میں بھی ہو، باپ ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، اور وہ کہتے یہ کیا ہوا، تو کہتے مجھے پتہ تو نہیں، مجھے تیرے سامنے ہے جو ہے تیرے سامنے ہے، اس ادب کے اعتبار سے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، تم نے کہا تھا جو لوگ اللہ کے کام پر مامور ہوتے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان کا کام یہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف اور اپنی عبادت کی طرف بلائے اور نہ کسی اور کی طرف، بلکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف. اس لیے سب نبیوں کا مشترکہ کام یہ تھا، یہ کام ہر نبی کو دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں ہے. اس لیے اس بات کیوں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سب مخلوق کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور مخلوق کے ذریعے سے جو بھی نفع ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے یا کام بنتا ہے یا بگڑتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. مخلوق اپنے درجے میں اس کا یقین اپنے درجے مخلوق ہے تو مخلوق پر مخلوق ہونے کا یقین رکھو، اور اللہ پر اللہ کے اعتبار سے یقین رکھو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، اور مخلوق پر یہ یقین ہو کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو اختیارات اللہ نے ان کو دیا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا کام وہی کرنا ہے. ہواؤں کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پانی کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، آگ کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، پانی کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، چوری کا کام وہی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، لیکن وہ بھی تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہو. بس تو مختصراً بات یہ کہ اس بات کو دل کے اندر اتارنا ایک یقین کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا، جس طرح چاہے جیسے چاہے ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، یہ انسان کا بننا ہے، یہ بنے. اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو. مخلوق کے اعتبار سے ایک تنکا بھی مخلوق ہے، ایک تنکا بھی مخلوق ہے، اور یعنی ایک بندوق بھی مخلوق ہے، ایٹم بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے. یعنی آپس میں درجات ضرور ہیں، کوئی چیز چھوٹی ہے، کوئی چیز اس سے بڑی ہے، کوئی چیز کمزور ہے، کوئی چیز طاقتور ہے. یہ آپس میں چھوٹا بڑا تو ہے، اور آپس میں قوی اور ضعیف ہے، آپس میں قوی اور ضعیف ہے، اور آپس میں یعنی چھوٹی چیزیں بڑی چیز ہے، یہ آپس میں ہے، یہ اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے، اس کی طاقت اس سے زیادہ، اس کی طاقت اس سے زیادہ، اس کی طاقت اس سے زیادہ، یہ آپس کی ہے. لیکن اللہ کی نسبت کے اعتبار سے جب یہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی مخلوق ہے، تو جیسے ایک تنکے سے بغیر اللہ کے ارادے کے اور بغیر اللہ کے مشیت کے اور بغیر اللہ کے چاہنے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس طرح ایک ہاتھی سے بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کی نسبت سے سب ایک ہیں مخلوق ہونے میں، کہ رب نہیں ہے بس، باقی آپس میں درجات ہیں، الہ نہیں ہے، کرنے والے نہیں ہے اللہ کے ارادے کے بغیر. تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ سب سے پہلا کام ہے صحیح چلنے کے لیے. اور پھر اگلی بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہر نبی نے اس کلمے کی طرف بلایا تو اس کے ساتھ نبوت کے رسالت کو جوڑا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح یعنی وہ پیغمبر کو جوڑا گیا ساتھ. تو کیا مطلب کہ پیغمبر کو جو جوڑا گیا یعنی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ زندگی گزارنے کے طریقے وہ مقبول ہوں گے جو پیغمبر لے کر آتا ہے. زندگی گزارنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہے، زمیندارہ بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، شادی بھی ہے، اور ملک چلانا بھی ہے. یہ سب چیزیں معاشرت ہے، معاملات ہیں، اور یہ سب کام ہے. لیکن پیغمبر یعنی اس زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سے لے کر آیا ہے.
तो बंदगी तब होगी कि जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया हो और हुक्म पैगंबर लेकर आता है और उस हुक्म के पूरा करने का तरीका भी पैगंबर लेकर आता है, हुक्म भी लेकर आता है और हुक्म पूरा करने का तरीका भी लेकर आता है और हुक्म पूरा करने पर वादे भी लेकर आते हैं, हुक्म पूरा करने पर वादे भी लेकर आते हैं। जितने भी वादे हैं अल्लाह की तरफ से, जो वो वादे पैगंबर के सुन्नत अमाल पर हैं, बस यानी नेक अमाल पर वादे हैं इज्जत के और इज्जत देने वाला अल्लाह है। नेक अमाल पर वादे हैं इत्मीनान के और इत्मीनान देने वाला अल्लाह है। नेक अमाल पर वादे हैं बरकत के और मुबारक और बरकत देने वाला अल्लाह है। नेक अमाल पर वादे हैं हर किस्म की कामयाबियों के और कामयाबियां देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। तो तरीके पैगंबर लेकर आता है और तरीकों पर वादे लेकर आते हैं। ये तरीके ख्वाहिश के खिलाफ होते हैं, ये तरीके ख्वाहिश के खिलाफ होते हैं। कमाने में ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारना कि जैसे जी चाहे, तो शरीयत ने कमाने से मना नहीं किया, लेकिन कमाने में तरीके लेकर आए पैगंबर। शुएब अलैहिस्सलाम ने तरीके समझाए कि तिजारत में ये तरीका है। कौम सबा को पैगंबरों ने उन बागात में तरीके समझाए कि इस यकीन के साथ इसमें लगो। और उस पर एक बात की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंतुम आलमु मिन्नी बिउमूरि दुनियाकुम, कि दुनिया के कामों में तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो, क्योंकि नबी की बेअसत दुनिया के लिए नहीं है। नबी की बेअसत दुनिया, ये तो चीजें, इससे काफिर भी अगर दौड़ लगाएगा तो सीखेगा भी, फायदा उठाएगा। एक मुसलमान उसमें मेहनत करेगा तो उसको पता चलेगा और उसमें वो आगे बढ़ेगा। ये जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं तो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन दीन के एतबार से ऐसा नहीं है कि बाद में आने वालों को वो इल्म मिला जो पहले वालों के पास नहीं था, दीनी उलूम में ये नहीं कहा जा सकता कि बाद में आने वाले को वो इल्म मिला, जिंदगी गुजारने के वो तरीके मिले जो पहले नहीं थे। ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये तरीके जो पैगंबर लेकर आता है क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, तो इस पर, इन्हीं तरीकों पर, यानी जो पहले से चल रहे थे और जो पहले से जिंदगी गुजार रहे थे, उन पहले वालों ने इनको सिखलाया है, उन पहले वालों ने इनको बताया है, उन पहले वालों ने इन तरीकों पर चलाया है। इसलिए दीनी रास्ते में बाद में आने वाले पहलों से इस माने में आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि वो ये कहे कि पहले वालों ने तो ये समझा था कि अमल से जिंदगी बनेगी, अब ये तहकीक हो गई कि नेक अमल से जिंदगी नहीं बनती, अब ये तहकीक हो गई कि फलान अमल से जिंदगी बनती है। तो ये दीनी जो रास्ता है ये अल्लाह ने ऐसा दिया है कि पैगंबर से लिया है सहाबा ने, और सहाबा से लिया है ताबिईन ने, और उनसे लिया है तबे ताबिईन ने। इस तरह एक मजमुआ ऐसा होता है जिनके पास ये जिंदगी होती है। इस पर वादे भी क़यामत तक के लिए है और इसके इस्तेमाल करने के तरीके भी क़यामत तक के लिए है। उस पे आगे जो भी निजाम चलता है वो उन्हीं बुनियादों के अंदर अंदर चीजें चलती है और अंदर अंदर चीजें समझाई जाती है और अंदर अंदर वो उन उलूम को लिया जाता है। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम तरीके लेकर आते हैं, उसमें कामयाबी। कबल इसके कि इस बंदे को ये कहा जाए कि ये काम करो, कबल इसके कि इसको रोका जाए किसी काम से, इससे कबल इस ईमान का होना जरूरी है, क्योंकि अहकामात जो आते हैं वो मोमिनीन मुकल्लफ होते हैं उसके। काफिर को तो एक हुक्म का मुकल्लफ है अमूम एतबार से ईमान ले आओ, लेकिन आगे जो अहकामात हैं वो अहकामात बवजह ईमान के हैं। नमाज है, इस वजह से मोमिन हो तो नमाज पढ़ो, रोजा है, मोमिन हो तो रोजा रखो, ज़कात है तो मोमिन हो तो ज़कात दो, हज है तो मोमिन है तो क्या करो, हज करो।
اس طریقے سے مومن ہے، ایمان والوں کو احکامات دیے جاتے ہیں اور ایمان والوں کو روکا جاتا ہے، ایمان والوں کو حرام سے روکا جاتا ہے کہ رک جاؤ، بس کرو۔ جب اللہ کے روکنے سے رکنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور جب اللہ جل شانہ کے احکامات پورا کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جب احکامات پیش کیے جاتے ہیں تو ان احکامات کا استقبال کیا جاتا ہے، ان احکامات کو خوشی خوشی سے لیا جاتا ہے، بلکہ ان احکامات کے طلب میں بیٹھا رہتا ہے کہ کاش کوئی حکم آ جائے تاکہ میں پورا کر لوں۔ کسی وقت کسی عذر سے نہ کر سکا، کہتے کاش پھر کوئی موقع ایسا آ جائے تاکہ میں اس میں اپنے اللہ کو دکھا دوں، اپنے اعتبار سے اپنی طاقت، اور اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ جس طرح مال کمانے میں بندے کا وقت زیادہ لگتا ہے اور اس میں بہت وقت بھی لگتا ہے، اپنے آپ کو تکانا بھی پڑتا ہے، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو پھر مالدار کو کہہ دو کہ دیکھو یہ بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ہے، یہ مکان ہے، تو کہتے اسی کے لیے تو مال کمایا تھا۔ یہ نہیں کہ ہے مالدار اور کپڑے فقیروں کی طرح ہے مالدار اور مکان ایسا اپنا بھی نہیں، دوسرے کا کیوں؟ کہتے مال خرچ نہیں کرتا، نہیں، یہ مال تو کمایا تھا اس لیے کہ مکان اپنے ذاتی ہو اور بڑھیا سے بڑھیا ہو، کپڑا بڑھیا سے بڑھیا ہو، سواری بڑھیا سے بڑھیا ہو، تو اس کا جی چاہتا ہے اور پھر اس کے استعمال کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ سامنے ہے اس طرح اس یقین کو دل کے اندر اتارنا یہ بنیاد ہے۔ جب یہ اندر بات پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے احکامات کے پورا کرنے کا۔ تو جب یہ حکم پورا کرتا ہے تو شوق کے ساتھ پورا کرتا ہے، روتے روتے پورا نہیں کرتا، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ روک لیتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر فائدہ اور نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس حکم کے پورا کرنے میں اگر نفع قربان کرنا پڑے تو نفع قربان کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آج میں اس حکم کے پورا کرنے میں نفع قربان کر دوں گا، مرنے کے بعد اللہ نہ ختم ہونے والا نفع سے مجھے نوازے گا، اور اس حکم کے پورا کرنے میں گرمی برداشت کر لوں گا، اللہ نہ ختم ہونے والے گرمی سے مجھے بچا دے گا، میں سردی برداشت کروں گا، اللہ نہ ختم ہونے والے سردی سے مجھے بچا دے گا، میں بھوک برداشت کروں گا تو اللہ پاک نہ ختم ہونے والے بھوک سے اللہ مجھے بچا دے گا۔ لیکن اگر یہاں میں نے وقتی طور پر احکامات کی پرواہ نہیں کیا اور میرا پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اس کا سودا میں نہ ختم ہونے والے بھوک سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے اس انسان کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حکم پورا کرنا میں نفع قربان کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور نقصان برداشت کرنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن احکامات کو دائیں بائیں نہیں کرتا۔ جب یہ باتیں اندر پیدا ہو جاتی نبی کے محنت سے، اور ان کے اندر جو بات آتی تھی، جو سنتے تھے اور طلب کے ساتھ اور اپنے کو محتاج سمجھ کر، اور جو اللہ پاک کی قدرت کو دیکھ کر اس سے عبرت لیتے تھے، یعنی آنکھیں بھی استعمال کرتے تھے اسی نظام کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اور کان بھی استعمال کرتے تھے کہ ان کانوں سے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں سنتے تھے، اور عقل بھی استعمال کرتے تھے کہ اس میں سوچتے تھے، اور اسی کو بولتے بھی تھے، اور اسی کو جب اس طرح اپنے اعضاء کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے اپنے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر، تو اللہ پاک ان کو اس ایمان سے نواز دیتے تھے۔ یہ راستہ ہے آنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھا تو باقی احکامات سے پہلے اس کلمے کی طرف دعوت دینے والا بنایا کہ یہ دعوت دینا یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ابھی احکامات نہیں آئے، تاکہ کلمے کے ساتھ یہ کلمے کا داعی بن جائے گا، پھر نماز کے ساتھ نماز کا بھی داعی ہوگا دوبارہ، اور اس کو کوئی مشکل نہ سمجھے۔ وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی کام کیا
अंबिया अलैहिस्सलाम ने काम किया तो किसकी मदद से किया? अल्लाह ताला ही की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से। अल्लाह ने चाह लिया तो दीन जिंदा हो गया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ये उम्मत में कमजोरियां आ गई। मुख्तलिफ मरहलों में उम्मतियों ने काम किया, अल्लाह ताला की मदद साथ वो कमियां दूर हो गई। तो आज भी अगर मुसलमान इसको अपना काम समझ करके ये मेरा काम है, खाना पीना ये मेरा काम नहीं है, इस तरीके से दुनिया के कारोबार चलाना ये मेरे जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह के दीन में जो नुकसान आया हुआ है उस नुकसान के दूर करने के लिए कोशिश करना, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। तो हमारे अंदर वो नुकसान दूर हो जाए और हमें अल्लाह जरिया बना दे, पूरे आलम के जितने भी मुसलमान हैं उन हर एक शोबे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो जाए, इसके लिए मेहनत और कोशिश करना ये मुसलमान अपना काम समझे। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने आप को पूरे आलम के लिए समझे। एक शेर को देख के चलना, एक मुल्क को देख के चलना, यह तो सवाब तो अपनी जगह पर है, लेकिन पहले अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे उनको किसी मुल्क के लिए भेजा, किसी इलाके में काम करने के लिए अल्लाह ने भेजा, किसी खास जमाने के लिए भेजा, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजा। इसलिए मेहनत, और मेहनत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा हो। देखो एक बात अर्ज कर लूं, जिस चीज के अंदर नफा अल्लाह ही ने रखा है तो पहले वो चीज वजूद में आ जाती है, उसके नतीजे में वो नफा। ये नहीं हो सकता कि चीज को मद्दे को नफा मुझे चाहिए। अब आंख के अंदर देखने का असर अल्लाह ने रखा है, तो ये आंख का नफा है। तो पहले दर्जे में आंख का वजूद है, कान का वजूद है, हाथ और पैर का वजूद है। फिर दूसरे दर्जे में उसका नफा है, माल के मुनाफे हैं, मकान बन जाए, सवारियां मिल जाए, कपड़े मिल जाए, खाने मिल जाए, तो पहले दर्जे में माल का वजूद है, दूसरे दर्जे में माल के मुनाफे हैं। इस तरह दीन पर जितने वादे हैं और दीन के जितने भी मुनाफे हैं, तो पहले दर्जे में दीन का वजूद है। फिर दीन के जरिए से इत्मीनान, दीन के जरिए से अमन, दीन के जरिए से खुशियां, दीन के जरिए से अल्लाह ताला की मददें, दीन के जरिए से बरकतें, दीन के जरिए से रहमतें, ये सब है कि जब दीन जिंदगियों में हो। दूसरी बात यह है कि किसी की चीज के वजूद में आने से पहले उसकी मेहनत है, उस चीज की मेहनत। अगर वो मेहनत वजूद में आ जाए तो उसके नतीजे में अल्लाह पाक उस चीज को वजूद दे देते हैं। हर चीज के लिए अलग अलग मेहनत है, इसलिए आज दुनिया मेहनत की मैदान बन चुकी है। हर एक मेहनत में लगा हुआ है। आप देखें, जमीन से पैदा उठाने के लिए मेहनत, सोने चांदी से पैदा उठाने के लिए मेहनत, कायनात के अंदर जितने भी चीजें हैं इनसे इस्तेफादा के लिए मेहनत। अब इंसान ये चाहे कि नहीं, पहले मुझे 20-25 मन गंदम मिल जाए, हल बाद में देखूंगा चलाना, पानी जमीन को देना ये इसको बाद में देखूंगा, लेकिन पहले मुझे क्या मिल जाए, ये गल्ला मिल जाए, तो लोग उसको क्या कहेंगे, पागल ही है। नहीं, मेहनत करो और इस मेहनत में उस तरीके को देखो जो तरीका इसके लिए यानी मारूफ है और वाज़ेह है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, ये सबके सामने है कि पहले दर्जे में मेहनत है, दूसरे दर्जे में चीज है और तीसरे दर्जे में उसके मुनाफे हैं। इस तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, एक आलम में दीन जिंदा हो जाए, हमारे जिंदगियों में दीन आ जाए, इसके लिए मेहनत है, इसके लिए मेहनत है। जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह ताला की निस्बत से अल्लाह पाक उसको उसके लिए रास्ते खोल देंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना
اللہ پاک اس انسان کو اپنا مقرب بنائے گا. اس کے لیے جنت کے راستے کھول لیں گے کہ جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو محنت پر لانا کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے. اس کے لیے محنت کرنا یہ تمہارا کام ہے. مسلمان ہو تو اس کے لیے محنت کرنا یہ تمہارا کام. دوسری بات یہ کہ محنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, اس طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اور کوئی کسی نہ کسی درجے میں ہماری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ مشابہ ہو جائے, تو پھر اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. وہ ذریعہ بنے گا دین کے زندہ ہونے کا. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یقینوں کو زندہ کرنا. یقینوں کو زندہ کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا, احکامات بعد میں آئے. ہر نبی نے اپنے امت کو آخرت کی طرف بلایا. آخرت کی طرف بلایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی ہے, مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے, اس کو سامنے رکھ کے چلو. دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اس کی طرف بلایا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا بننا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا میں تمہارے مسائل ہیں, یہ مسائل چھوٹے ہیں. مرنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اب تمہارے انفرادی مسئلہ, تمہارا اجتماعی مسئلہ, تمہارے ملک کا مسئلہ, تمہارے قوم کا مسئلہ, ان سب مسئلوں کو حل کرنے والا وہ اکیلے اللہ ہے. وہ اکیلے اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ تمہارا مسئلہ حل نہ کرنا چاہے تو کوئی تمہارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ نے تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کر دیا اور اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا, بِضُرٍّ قلیل, تھوڑا سا بھی نقصان, تو اس نقصان سے بچانے والا کوئی بھی طاقت نہیں. پوری دنیا کے زمیندار جمع ہو جائے, پوری دنیا کے مالدار جمع ہو جائے, پوری دنیا کے حاکم جمع ہو جائے, پوری دنیا کے قوت اور طاقت والے جمع ہو جائے, پوری دنیا کے نیک لوگ اور برے لوگ جمع ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ زندے ہوں مردے ہوں, یہ سب اگر جمع ہو جائے اور یہ تمہارے سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہے تو یہ تمہارے تکلیف کو دور نہیں کر. کیوں؟ اس نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, اکیلے ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ پاک نفع دینے میں اور نقصان دینے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ نقصان اس کو تب مل جائے گا کہ جب کیا ہو, اس کے پاس پیسہ نہ ہو, اس کے پاس اسلحہ نہ ہو, اس کے پاس چیز نہ ہو. نفع تب ملے گا کہ جو اس کے پاس چیزیں ہوں. نہیں, سب چیزوں کے باوجود نقصان دے اللہ دے سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ زندگی بنا سکتے ہیں. تو گویا ایک ایک فرض اس کو دیکھے کہ میرا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں, میرا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. غریبوں کا مسئلہ مالداروں کے ہاتھ میں نہیں, مالداروں کا مسئلہ غریبوں کے ہاتھ میں نہیں, حاکموں کا مسئلہ محکوموں کے ہاتھ میں نہیں, محکوموں کا مسئلہ حاکموں کے ہاتھ میں نہیں. اور جو جس وقت جس حال میں ہے تو اس کا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں, دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا اور رحمت کے دروازے کھول دیے, اللہ پاک کے رحمت کے دروازے کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا کہ اس قوم پر رحمت نہ اترے, اس علاقے والوں پر رحمت نہ اترے, اس تمام دنیا کے انسانوں پر رحمتیں نہ اترے, برکتیں نہ اترے, یہ کامیاب نہ ہو. اس دروازے کو بند کرنے والا کوئی بھی نہیں. اور اگر اللہ نے بند کر دیا
तो उसको कोई खोल नहीं सकता। वही युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादे। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हर नबी ने इसकी तरफ बुलाया कि ए लोगों, मसला तुम्हारा अल्लाह के हाथ में है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये हर एक नबी की दावत है। फिर इसके साथ साथ इसको बताया कि देखो, मैं एक जिंदगी तुम्हारे पास लेकर आया हूं। नबी जिसको भेजा जाता है वो मालदारों के लिए भी नबी, और वो फकीरों के लिए भी नबी, वो मर्दों के लिए भी नबी, वो औरतों के लिए भी नबी, वो जमाने के जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों के लिए नबी एक जिंदगी लेकर आता है। तो क्या बता कि मैं एक जिंदगी लेकर आया हूं, मुझे देख के चलो, मुझे देख के चलो। और वो क्या कि अल्लाह ने अहकामात दिए हैं तुम्हें, अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं, करने के अहकामात हैं। उसका नाम मारूफ है, उसका नाम अवामिर है। न करने के अहकामात है, उसका नाम मुनकर है, ये न कर, उसी का नाम नवाही है। तो अगर तुमने करने के अहकामात को पूरे किए और न करने के अहकामात जो है उसको भी पूरे किए, फिर क्या मतलब, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया मेरे बताए हुए तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुमने इसको पूरा कर दिया तो अल्लाह तुम्हारे से राजी हो जाएगा। और अल्लाह तुम्हारे से राजी होकर तुम्हारी जिंदगी बनाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ख्वाह तुम्हारे पास एक पैसा भी न हो, ख्वाह तुम्हारे पास एक बारिश जमीन भी न हो, ख्वाह तुम्हारे पास पहनने के लिए ज्यादा कुछ कपड़े भी न हो, रहने के लिए मकान भी न हो, तुम्हारे पास कुछ भी न हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, क्योंकि अल्लाह वो जात है कि कुछ भी न हो तो जिंदगी बनाने पर कादिर। अल्लाह कादिर है। छोटे नक्शे में बड़ी कामयाबी दे, मामूली थोड़ा सा माल है, थोड़ी सी चीज है, जाहिरी तौर पर अल्लाह उससे कामयाब करके दिखलाए। बड़े नक्शे में अल्लाह पाक नाकाम करके दिखलाए। सब शक्लें, बनने की शक्लें मौजूद है, हिफाजत की शक्लें मौजूद है, इज्जत की शक्लें मौजूद है, लेकिन अल्लाह वो जात है कि सब कुछ के बावजूद नाकाम करके दिखलाए। इसलिए ए लोगों, तुम अल्लाह के अहकामात को देख के चलो, अल्लाह के अहकामात को देख के चलो, हुक्म को पूरा करो। अगर हुक्म पूरा करने में नफा तुम्हारे हाथ से जाए, नफा जाने दो। अगर नुकसान उठाना पड़े तो नुकसान उठाओ, लेकिन हुक्म को जाए न करो, हुक्म को जाए न करो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया और गुनाह से न बचे, मुनकर से अपने आप को नहीं बचाया, तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह पाक जो तुम्हारा खालिक है, हम सबका मालिक है, हम सबको रोजी देने वाला है, हिफाजत करने वाला है, इज्जत देने वाला है, नफा और नुकसान का मालिक है। तो जब इज्जत देने वाला नाराज हो जाएगा और हिफाजत करने वाला नाराज हो जाएगा और कामयाबी देने वाला नाराज हो जाएगा, तो फिर वो तुम्हें नाकाम कर देगा, अगरचे तुम्हारे पास सब कुछ हो। अहकामात को छोड़कर जो चीजें मिलती हैं, आमतौर पर पहले जमाने में काफिर इस गलत फहमी में थे। वो कहे कि देखो, अगर अल्लाह पाक को हम पसंद न होते तो ये माल जो अल्लाह ने दिया है, ये औलाद जो अल्लाह ने दिया है, तो ये तो सब गोया हमारी कामयाबी की दलील है और हमारी कामयाबी के लिए ये गोया अल्लाह, और जब अगर हम वापस चले भी जाएं तो अल्लाह यहां से बेहतर देगा, जब यहां दिया है तो वहां भी देगा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये समझाते थे कि देखो, पैसा तो मालदार को भी मिलता है, गरीब को भी, खाना तो उनको भी मिल जाता है, इनको भी मिल जाता है। कभी चीजें ज्यादा होंगी, कभी चीजें कम होंगी, कभी मुल्क बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी अक्सरियत होगी, कभी अकलियत होगी। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो काम है वो ये है कि तुम इसको देखो कि पैसा जो आ रहा है तो अल्लाह राजी होकर दे रहा है या नाराज होकर दे रहा है। अल्लाह राजी होकर दे रहा है या नाराज होकर दे रहा है। तो अगर राजी होकर दे रहा है ये माल, क्योंकि ये माल सहाबे किराम के पास भी था, कितने मालदार थे उनमें, ये मुल्क अल्लाह अगर राजी होकर दे रहा है अल्लाह तो ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह, ये नेमत है, लेकिन अगर अल्लाह पाक नाराज होकर दे रहा है, मुल्क तो फिरौन के पास भी था,
اور نبیوں میں سے نہیں، یہ دوسرے کا جو حق ہے یہ بھی میں نہیں دے سکتا کیونکہ پیسہ کم ہو جائے گا۔ ایک بیمار کا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ تجھے اگر صحت مل گئی تو تم کامیاب، صحت نہیں ملی تو تم ناکام۔ اس لیے تجھے صحت چاہیے، حلال حرام کو نہ دیکھو، تجھے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے۔ ایک بھوکے کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کھانا مل گیا تو تم کامیاب، اگر کھانا نہیں ملا تو تم ناکام۔ اب کھانا چاہیے خواہ جس راستے سے ہو۔ ایک حاکم کا ذہن بنا دیا جاتا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت رہی تو تم کامیاب، اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت نہ رہی تو تم کامیاب، اس لیے کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے خواہ جو بھی ہو جائے۔ اور ایک محکوم کا یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تو تم کامیاب، اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی تو تم ناکام، اس لیے تم کوشش کر لو کہ لینے کی۔ تو ایک لینے کی کوشش کرتا ہے، ایک چھوڑتا نہیں ہے، ایک مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ایک کا جذبہ الگ ہوگا، فقیر کا جذبہ الگ ہے، مالدار کا جذبہ الگ ہے، حاکم کا جذبہ الگ ہے، محکوم کا جذبہ الگ ہے، جب ہر ایک کا جذبہ الگ ہوگا تو کیا خیال ہے ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا۔ اب ایک ہی لین پر موٹر وے پر گاڑیاں چلتی ہیں تو آسانی کے ساتھ ہر ایک اپنا سفر طے کر لیتے ہیں، لیکن ون وے ہو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کیا خیال ہے مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ حج کو گئے ہوں گے، وہاں جو اکثر جمرات میں رمی جمرات اس میں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جو رمی کرنے والے جو فارغ ہو کر واپس جاتے تھے اسی راستے سے واپسی، اور دوسرے مارنے کے لیے اسی راستے پر، تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر رش بن جاتا تھا، اس کی وجہ سے تکلیف اور مشقت ہے۔ اب جب سیدھا ہے بالکل، جانے کا راستہ الگ ہے، ہر ایک کے لیے راستہ موجود ہے، آنے کا ہر ایک آسانی سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو راستہ دیا ہے۔ کیا ذہن بنا دیا کہ ایک فقیر مالدار کی طرف مت دیکھ، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ پاک مسئلہ حل کرنے والا ہے، اس لیے تم اللہ کو دیکھ کے چلو۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا اس فقر میں تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تجھے ایک روٹی بھی نہ ملے۔ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والا بھوک، نہ ختم ہونے والا پیاس، نہ ختم ہونے والی گرمی، نہ ختم ہونے والی سردی۔ آج تم بے اختیار ہو لیکن کل تمہیں اللہ پاک کیا کچھ دے گا اختیار، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس سے 2-4 دن کی زندگی کو دیکھ کے نہ چل بلکہ آخرت کو دیکھ کے چل۔ تم اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ اگر پوری دنیا کوئی تمہارے قدموں میں ڈال رہا ہے لیکن اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس پوری دنیا کی طرف دیکھو بھی مت اور اس کا خیال نہ رکھ۔ اس سے تم اللہ کے بندے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، تمہارے پاس بڑا سرمایہ ہے، تمہیں اللہ عزت دے گا اس حکم کے پورا کرنے سے۔ مالدار کو کیا کہا جاتا ہے کہ اے مالدار، اس مال میں اللہ کے حکم کو پورا کر، اللہ کا خلیفہ بن، اس میں جہاں جہاں کے لیے کہا گیا ہے تم ان کے پاس پہنچاؤ۔ فقیروں کے دروازے کو کٹکھٹانا تمہارا کام، غریبوں کے پاس پہنچنا تمہارا کام۔ کل تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی، اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، لاکھوں کروڑوں روپے تم نے اوروں کو دے دیے، ایک ایک روپیہ پر تجھے پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارے سے راضی ہوگا۔ اس لیے پیسے کو دیکھ کے نہ چل، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چل۔ اس طریقے سے ایک بھوکے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اب 2-4 دن کی بھوکے اس کو دیکھ کے چلتے ہو، بھوک میں اللہ کے حکم کو دیکھو، حکم پورا کر کے بھوک برداشت کرو، غیرت کے ساتھ کام کرو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ تم نے 3 دن کا بھوک برداشت کیا، اللہ تمہارے لیے 7 کا دروازہ کھول دے گا حلال رزق کا۔ اس لیے مانگنا کسی سے نہیں، پیسے کو دیکھ کے مت چل، کھانے کو دیکھ کے مت چل۔ اس لیے تمہاری کامیابی یہ نہیں کہ تم نے کھانا کھا لیا اور پیٹ بھر گیا، تمہارا کام بن گیا، نہیں، حکم پورا کر لو۔ اس حکم کے اندر جنت کے کھانے موجود ہیں، اس حکم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں وہی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں اسی کے اندر موجود ہے۔ اس حکم کے اندر جنت کے اندر جو بنگلے ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہے، اس حکم کے اندر سب نعمتیں موجود ہیں۔ اس لیے دل کی آنکھیں کھول دو، تم اس کو مت دیکھ۔ حاکم کو کہا جاتا ہے حکومت کرو لیکن اس حکومت کی قیمت تمہارے دل کے اندر نہ ہو۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی
होता तो अल्लाह पाक काफिर को एक घूंट पानी भी न पिलाता। अब उनके पास बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, उनके पास दायरे में बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल के अंदर अजमत आ गई दुनिया की तो इस्लाम की हैबत और इस्लाम के वक़्त तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। इसलिए मुल्क को मत देखो, मुल्क में अल्लाह के हुक्म को देखो। हुक्म पूरा करने से जाहिरन मुल्क तुम्हारे हाथ से जा रहा है, जाने में खैर है, आ रहा है तो आने में खैर है, लेकिन मुल्क को मत देखो, मुल्क में अल्लाह के अहकामात को देखो, तुम मुसलमान हो। और महकूम को क्या कहा जाता है कि तुम अल्लाह के हुक्म को देखो। तुम्हारी कामयाबी इसमें नहीं है कि मुल्क तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि अल्लाह तेरे से जो चाहता है उसको पूरा कर लो, तुम कामयाब। मुल्क मिल गया तो फिर भी कामयाब, मुल्क नहीं मिला तो फिर भी नाकाम, फिर भी कामयाब। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हर एक अपना काम करे और अपनी जिंदगी अहकामात के मुताबिक डाल दे, हर एक को इज्जत मिलेगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस सतह पर छोड़ा था कि इस उम्मत के फकीर को भी अल्लाह ने इज्जतें दी, इस उम्मत के मालदार को भी अल्लाह ने इज्जतें दी, इस उम्मत के हाकिम भी इज्जत वाला, इस उम्मत के महकूम भी इज्जत वाले, सब मुतमईन थे, सबकी माल महफूज, सबकी जान महफूज, सबकी इज्जतें महफूज, आपस में ये सब जुड़े हुए थे, इनके आपस में मोहब्बतें थी, इनका माल महफूज, इनकी जान महफूज, इसलिए सब अहकामात को देख के चलने वाले थे। तो भाइयों, दरखास्त ये है कि हर नबी ने इसकी तरफ बुलाया, अहकामात बताने से पहले। अहकामात ये करने के, ये न करने के, अहकामात पूरा करने के लिए तो वो तैयार होगा जो कहेगा कि हाँ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, ये मेरी कितनी सआदत और मेरे लिए कितनी कामयाबी का जरिया। अगर अल्लाह के हुक्म को मैं पूरा करूंगा तो मैं कामयाब, वरना मैं नाकाम हो जाऊंगा। ये ज़हन बना दिया जाता। इसमें ज्यादा वक्त लगता था। इसके लिए नबी मारे मारे करते थे, एक एक पर मेहनत करते थे और वो सब कुछ तकलीफें बर्दाश्त करते थे। उसके बाद फिर आसान हो जाता था जिंदगी गुजारना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज इन यकीनों में ज़ौक़ है। यकीन में क्या है? ज़ौक़ है। इन यकीनों को जिंदा करना, आखिरत को देख के चलना, अल्लाह को देख के चलना, अल्लाह के अहकामात को देख के चलना, ये हर मुसलमान की बुनियादी जरूरत है। अच्छा, ये यकीन बाजार में नहीं मिलता, ये यकीन खेतों में नहीं मिलता। खेतों में तो गला मिलेगा, अल्लाह गले को नहीं देखता है, गंदम वगैरह। अल्लाह किस यकीन से कमा रहे हो, किस यकीन से जमीन के अंदर काम कर रहे हो, किस जज्बे से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन ठीक है, तुम्हारा तरीका ठीक है, तुम्हारा जज्बा ठीक है, तो तुम्हारा ये दिन बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा यकीन खराब है, कमजोर है, तो फिर उसमें अल्लाह के अहकामात को देख के नहीं चलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, मानते सब है। क्यों? मानने का नाम इस्लाम है। हलाल और हराम ये किसकी तरफ से तय है? अल्लाह की तरफ से है या नहीं? तो एक मुसलमान हलाल को हलाल जानता ही नहीं जानता, और हराम को हराम मानता है या नहीं मानता? जिससे भी बात कर लो, कभी झूठ, सच, अमानत, खियानत, जुल्म और अदल, नमाज पढ़ना और न पढ़ना, रोजा रखना और न रखना, ये सबको पता है या नहीं? ये जो मोटी मोटी बातें हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई हलाल को हराम करार दे और हराम को हलाल करार दे तो मुसलमान रह सकता है? तो इतना तो सब है। आखिरत से किसी का इनकार है? मरना है, मरने के बाद जिंदगी है, मरने के बाद जिंदगी है। इन अहकामात पर अल्लाह की तरफ से क्या कुछ मिलने वाला है, तो जन्नत का भी इनकार नहीं, दोज़ख का भी इनकार नहीं। इस दर्जे का यकीन तो आज उम्मती के पास है कि इनकार नहीं। सहाबे जो काफिर थे और मुशरिक लोग थे, वो नबी की दावत को टुकराते थे और इनकार करते थे। मरने के बाद की जिंदगी, अल्लाह की वहदानियत का, नबी के रिसालत का तलब उनमें नहीं था। तलब उनमें कि हमारी आखिरत बन जाए। क्यों? जब इनकार इंसान करता है तो उसके अंदर तलब कहां पैदा हो, तलब कहां होगा? मुसलमान के अंदर आज इनकार तो नहीं है, लेकिन तलब भी नहीं है। इकरार के साथ, इस इकरार की वजह से मुसलमानी है। इस इकरार की वजह से क्या है? इस अकीदे की वजह से मुसलमान है। खुदा न खास्ता ये अगर इधर उधर हो जाए तो फिर ये भी नहीं रहेगा। तो क्या बात? अब तलब तो नहीं है, अहकाम और अहकामात का पता है कि देखो करना नहीं चाहिए इस तरह। तो वजह क्या है? कि यकीन के ज़ौक़ है। यकीन की क्या है? अब इस यकीन को मजबूत करने के लिए कहा जाता है निकलो अल्लाह के रास्ते में। निकलो किसके रास्ते में?
अल्लाह के रास्ते में, और इसी बात को कहो कि करने वाली जात किसकी है? अल्लाह ताला की जात है, और आमाल से जिंदगी बनती है। आखिरत को देख के चलो, इसी को सुनो, इसी नजर से देखो, इसी को सोचो, इसके लिए गर्मी बर्दाश्त करो, सर्दी बर्दाश्त करो, हुक्म पूरा कर लो, हुक्म पूरा कर लो, और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगो कि या अल्लाह मुझे मेरे ईमान के अंदर कमाल पैदा करे। देखो हम कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यकीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली वरदम मिनल मईशति बिमा क़समत ली या अहल तक़वा व अहल मग़फ़िरह। दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद। तो आज अल्लाह माफ कर ले, कमजोरियां तो बयान नहीं करना चाहिए, मैं अपनी बात में अर्ज कर रहा हूं। तो अगर अल्लाह के रास्ते भी बंदा निकल जाता है तो क्या पैसे नहीं, अल्लाह पैसे दो, मेरा घर का ये मसला है उसको हल कर लो। हालांकि सबसे पहले मांगना क्या चाहिए अल्लाह पाक से? इस मुबारक काम को, और क्या मेरे ईमान के अंदर कमाल पैदा हो जाए। तो अब मारे मारे फिरना, इसकी तरफ मुतवज्जे करना, ये मुसलमानों का काम है, मुसलमानों का क्या है? काम है। तो इसको जिंदा करना, इसके साथ इबादत को जिंदा करना। इबादत को देखो, सबसे पहले इबादत के बारे में पूछा जाएगा। इबादत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले। अगर नमाज अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी अच्छी और पूरी, और अगर नमाज अच्छी और पूरी नहीं उतरी तो बाकी अमाल भी। अगर एक जमींदार की नमाज ठीक है तो जमींदार में भी दीन को देख के चलेगा। एक मालदार की नमाज ठीक है तो मालदारी में भी ये दीन को देख के चलेगा। एक हाकिम की नमाज ठीक है तो ये हुकूमत में भी दीन को देख के चलेगा। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी के नमाज को देखकर फैसला करते थे, इसको किस जगह का हाकिम बना दूं, इसको किस जगह का अमीर बना दूं। क्यों? कि जब ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है तो फिर ये बंदों के बारे में भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। अगर नमाज खराब है तो बाकी अमाल खराब, अमाल ठीक है तो हालात ठीक, अमाल खराब है तो हालात खराब। आज आम तौर पर हम कहें भाई ये कान की बात कहां जोड़ दी। अगर आज ये कहा जाए कि हालात जितने भी खराब है अमाल की वजह से, अमाल इस वजह से खराब है कि क्या है, नमाज ठीक नहीं पढ़ते नमाज, इसलिए सबको नमाजी बनाना और सबको नमाज की तरफ बुलाना ये हम सबका काम है। अगली बात यह है कि जब नमाज ठीक होगी, नमाज ठीक हो जाएगी तो उसकी बरकत से फिर इसको अल्लाह से लेना आ जाएगा। तो ये औरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मांगेगा, लेकिन किससे मांगेगा? अल्लाह से। मदद भी मांगेगा, किससे मांगेगा? इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका क्या होगा? अखलाक इसके ठीक होंगे, ये दूसरों को देने वाला बनेगा, जिससे कल बात तफसील से आई भी इस मौजू पर। अब जब इबादत ठीक हो, अखलाक ठीक हो, तो उसके साथ फिर उसकी मुआशरत भी ठीक हो जाएगी। मुआशरत क्या? बड़े छोटे को देख के चलो, बड़े छोटे को देख के चलो, ये तुम्हारे से बड़ा है उम्र में, ये तुम्हारे से बड़ा है इल्म में, ये तुम्हारे से बड़ा है कोई दुनिया के काम में, तुम्हारे एक शोबे का बड़ा है और जिम्मेदार है, ये तुम्हारे से छोटा है उम्र में, ये तुम्हारे से छोटा है इल्म में, ये तुम्हारे से छोटा है मसलन अपने दुनिया के एतबार से काम में। तो बड़ा छोटे को देख के चले, छोटा बड़े को देख के चले, पड़ोसी के मुनाफे को देख के चले, मर्द शौहर बीवी के उसके मुनाफे को देख के चले, वो शौहर के मुनाफे को देख के चले, यानी उसमें जो अहकामात हैं। तो अब ये मुआशरत वाली जिंदगी क्या होगी? आपस में रहना सहना। क्यों? ये तो अच्छा काम है गाड़ी चलाना, कहते गाड़ी चलाना अच्छा काम है, इस वजह से कि जो इस पर बैठ जाता है तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, औरों को भी पहुंचा देता है। लेकिन अच्छा काम तब है कि जब सीख के चलाओगे। क्या करोगे? सीख के चलाओगे। अगर सीख के नहीं चलाओगे तो ये अच्छा काम नहीं है। क्या है ये? अच्छा काम। इससे तुम्हारा भी नुकसान होगा और पूरे मुआशरे का भी नुकसान होगा। इसलिए तुम्हारे लिए अभी चलाना बंद। तो तिजारतों में लगना अच्छा काम है, जमींदारों में लगना अच्छा काम है, कारोबारों में लगना अच्छा काम है, भी बच्चों की जरूरतों को पूरा लगना अच्छा काम है। लेकिन ये तब अच्छा काम बनेगा कि जब इसमें लगना सीखोगे। लगना क्या होगे? वरना एक मुसलमान के बेदीनी का असर बाकियों पर पड़ेगा। बाकियों पर क्या है? पड़ेगा। अगर कि वो ठीक चल रहे हैं, अगर कि वो आज तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बेदीनी का असर। हमारे मौलाना उमर साहब एक दफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं एक आदमी से मिलने गया, समझ बूझ वाला था, इल्म वाला था खूब। मैंने थोड़ी सी बात की कि देखो भाई काम करना चाहिए,
उसने कहा देखो हमारे घर में खैरियत है, हमारे घर में क्या है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार है, नमाजी है, और पूरे उसकी खूबियां बयान की। मैंने उनसे कहा कि देखो एक बात अर्ज कर लूं, ये तुम्हारी बस्ती है, अगर उस घर में आग लग जाए इन सब बस्ती वालों के जिम्मा है यानी कि उस आग को बुझा दे। अगर वो कहते नहीं हमारा घर महफूज है और सब मिलजुल कर उस आग के बुझाने में न लगे, तो क्या ख्याल है, ये भी हो सकता है या नहीं कि अगर आज ये आग वहां नजर आ रही है तो हो सकता है कुछ वक्त बाद कहां पर आ जाए। खैर थोड़ी बहुत बात कर ली। कहते 2-3 साल के बाद मिला, कहते मौलाना साहब वो आग तो घर पर पहुंच गई और मेरा अपना बच्चा शियूई बन गया, तुम कहां बचा सकोगे। जो अपने औलाद को अपना समझे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपना न समझे और वो बिगड़े और हम महफूज हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, तो मेरे भाइयों ये जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं सिखलाई। बल्कि बस एक बात मुख्तसर तो अर्ज में खत्म कर देता हूं। देखो लड़ाइयां कभी कभी हो जाती है मुल्कों के आपस में। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि लड़ाई हो रही है, कोई भी अपने घर में बत्ती न जला ले मसलन, क्यों, दुश्मन को पता चल जाएगा कि ये शहर है, ये दर लोग रहते हैं तो नुकसान पहुंचने का खतरा है। अब मसलन उस बस्ती में उस शहर में 200 घर हैं, 199 घर वालों ने उस पर अमल कर लिया। एक जो है वो कहता है मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं होता, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं होता है, और मैं तो मेरे रह नहीं सकता इसके बगैर, बिजली तो बहुत जरूरी है, और उसकी अहमियत खूब बयान करें। अब ये जो 199 घर वाले हैं, घरों के लोग हैं, ये अपने आप को क्या ख्याल है महफूज समझ सकते हैं कि चलो हमारे घर में तो नहीं है, वो एक ही है, वो जाने उसका काम जाने, उसको अपने आप को तो महफूज नहीं समझते। फिर अगला कदम क्या होता है इनका, ये नहीं कि हर एक उसके पास जाकर उसको कहे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, एक अभी फारिग नहीं हुआ कि दूसरा पहुंच गया, नहीं, कोई ढंग से तरीके से तो 2-4 आदमी 5 आदमी जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं जिनकी बात का कुछ असर होता है वो उनके पास पहुंच जाते हैं। उनसे कहते हैं यार तुम्हारा ही मुल्क है, तुम्हारा ही शहर है, तुम्हारी बस्ती है, तो जरा इस हुक्म को देख के चलो और इस आर्डर और इस कानून को देख के चलो, इसमें हम सबका फायदा है। अब वो कहते हैं नहीं मेरा अपना घर है, तुम्हारा अपना घर है, तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे नहीं कि इज्तिमाई मसला है। क्या है ये, सबका इज्तिमाई मसला है, क्योंकि अगर एक बम गिरे तो सिर्फ तेरा घर नहीं जलेगा बल्कि हमारा क्या होगा, हम भी तुम्हारे साथ और इस नुकसान में। तो क्या ख्याल है वो समझाने की पूरी कोशिश करते हैं नहीं करते। अब आप देखें पूरे शहर में कितने बेनमाजी हैं, तिजारत में अहकामात को देखो, जमींदारी में अहकामात को देखो। अब एक आदमी इस पर सिर्फ मुतमईन है कि सुबह मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जिक्र कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मेरे मामलात ठीक है, मेरा अखलाक ठीक है, मेरे बच्चे माशाल्लाह हाफिज दीनदार बन रहे हैं और मेरे घर में दीनदार ये सब मुबारक हो। क्या हो, ये सब मुबारक हो, इसमें शक नहीं। लेकिन ये जो मोहल्ले में जो बेदीनी है, तो इसके लिए फिक्र करना कि ये बेदीनी खत्म हो जाए, ये भी इन सब की जिम्मेदारी है या नहीं है। और ये एहसास कि इसके गुनाह की वजह से और बेनमाजी होने की वजह से अगर मुसीबत और परेशानी आएगी तो क्या ख्याल है नमाजी बच सकेंगे, नमाजी नहीं बच सकेंगे। और ये जाहिरी तौर पर दीनदार भी बच नहीं सकेंगे। जैसे वो परेशान ऐसे ये परेशान, जैसे उनका माल महफूज नहीं ऐसे इनका माल महफूज नहीं, जैसे उनको खौफ है अपनी जान और माल का, इनको भी खौफ होगा अपने जान और माल का। इसलिए कि मसला इंफरादी नहीं है, मसला इज्तिमाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इज्तिमाई तौर पर एक काम पर छोड़ कर गए थे। अब इज्तिमाई तौर पर इस काम को करना ये हम सबका काम है। इसलिए ये निकालना क्या है, ये शफकत और खैरख्वाही है। उनके बच्चों के साथ, बीवियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जब निकलेंगे, इस माहौल में रहेंगे और इस अमाल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना सीखेंगे, फिर अपने अपने शोबों में अल्लाह के अहकामात को भी देख के चलेंगे और फिर पूरे दीन को देख के चलकर करेंगे। और जब अल्लाह ताला के दीन की नुसरत करेंगे, अल्लाह की मदद साथ होगी। आज भी अल्लाह वही है, उसी कुदरत के साथ, ताकत के साथ। आज भी वादे वो हैं, आज भी क्या है, हम बदल गए हैं। क्या है, हम बदले। तो क्या ख्याल है, हमें फिर सही रुख पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब सही रुख पर आने के लिए जब कहा जाता है मुल्कों में जाओ, इसको अपना काम समझो। क्या करो, अपना काम समझकर इस यकीन के साथ। अब देखो कितना हमारी कमजोरी है, मैं खुद शरीक हूं इसमें, कि अंदर ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अल्लाह के दिन के लिए फिरूंगा तो मेरा क्या बनेगा।
میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بچوں کا حشر صحابہ کرام کے بچوں کے ساتھ ہو جائے گا، بیویوں کا حشر صحابہ کرام کے بیویوں کے ساتھ ہو جائے گا، تمہارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ تمہیں دنیا میں ہدایت کا کیا بنائے گا؟ ذریعہ بنائے گا۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو صحابہ کرام طالب نہیں تھے دنیا کے، کیا نہیں تھے؟ لیکن مطلوب ضرور تھے، کیا تھے؟ دنیا ان کے پیچھے پیچھے، ملک انہوں نے لیے ہیں، عہدے انہوں نے لیے ہیں، لیکن پیچھے نہیں پڑے ہیں۔ اللہ نے دوسروں سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، اس وجہ سے ان کا یقین نہیں تھا، تو ملک کے آنے سے، چیزوں کے آنے سے ان کی زندگی کبھی تبدیل نہیں ہوئی کہ ان کی زندگی، ان کے اخلاق خراب ہو جائے، ان کی عبادتیں خراب ہو جائے، ان کے عقائد خراب ہو جائے کہ ملک آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ من کان یرید الثواب، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور فضل اللہ پاک دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے ایک صبح اور ایک شام کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی بتلایا گیا کہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے دین کے نسبت کے اعتبار سے محنت کرنا، یہ پوری دنیا سے کیا ہے؟ زیادہ قیمتی ہے۔ مال میں برکت، اولاد میں برکت، چیزوں میں برکت، دنیا میں اطمینان اور کیا آرام کی زندگی، یہ وعدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ پاک ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور اس زندگی کو چھوڑ کر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو بھی اعراض کرے، اس میں شہر اور دیہات کا مسئلہ نہیں، اس میں ملکوں کا مسئلہ نہیں، اس میں مالدار اور غریب کا مسئلہ نہیں، جو دیہاتی ہو، جو شہری ہو، جو حاکم ہو، جو محکوم ہو، جو اعراض کر کے چل رہا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کے نہیں چل رہا ہے، اللہ پاک اس کے زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اس سے زندگی کے تنگی جو ہے آج عمومی طور پر ہے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں تب آئے گی کہ جب ہم دوسروں پر محنت کر کے اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر محنت کریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی دیں گے، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے دوسروں کے لیے بھی۔ اس سے درخواست یہ ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اصل کام ہمارا یہ ہے پورے عالم کو دیکھ کے چلنا۔ ابھی تک ہم نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھا تو یہ ہمارا واقعی جرم ہے، یہ ہمارا واقعی گناہ ہے۔ اس سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو بھائی اس کے لیے بتائے کون کون ساتھی اس کو اپنا کام سمجھ کر، اب جو تقاضے سال 7 مہینے یا چلے 4 مہینے، یہ اس کی ایک ترتیب ہے، سمجھ کر اس کے لیے تیار ہو تو ہمت کر کے فرمائے کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ ایک نقد جماعت اور جی، ماشاءاللہ اور جی، ہاں جی اور فرمائے جی۔ جی 1 سال ملک کے اندر سمجھانے کے لیے جماعت، ہاں جی اور فرمائے جی، اور جی بھائی تشریف رکھیں تھوڑی دیر ہے درخواست آپ حضرات کے، تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، ابھی اور چند اعلانات بھی ہیں، ضروری باتیں ہیں، تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سجائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی جی 1 سال پیدل کی جماعت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ فرمائے جو دور دور ہے وہ اپنے قریب جو ساتھی ہیں ان کو لکھوا دیں۔ جی ہاں قریب والے یہاں بتا دیں۔ صدیق اکبر مسجد سے چلے کی جماعت، بھائی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ، سال کی جماعتیں، اندرون ملک سال کی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ۔ میں درخواست کیے بھائی آپ حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ابھی وقت ہو گیا بھائی، تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر عطا۔ جی بھائی فرمائے بھائی ماشاءاللہ۔ جی کون سی مسجد ہے؟ ہاں مسجد کون سا علاقہ؟ اورنگی ٹاؤن سے 7 مہینے کی 7 مسجد سے جماعت، اللہ قبول فرمائے، آسان فرما دے۔ جی بھائی اور فرمائے ماشاءاللہ۔ جی 4 مہینے، کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد داؤد صاحب ماشاءاللہ۔ اجتماع سے نقد ہے نا بھی؟ ہاں نقد کرو بھائی اجتماع سے انشاءاللہ، ارادے بھی آتے رہے ماشاءاللہ۔ کہاں سے بھائی؟ علاقہ کون سا ہے؟ لانڈی منورہ مسجد سے چلے کی جماعت۔ جی ربانی مسجد فرنٹیئر کالونی سے 1 چلے 3 چلے کی جماعت، 1 سال اور 7 مہینے کی جماعتیں فرمائے ماشاءاللہ۔ جی جی 1 سال کے لیے ابھی اجتماع سے ہی ہے، امیر محمد ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرما دے۔ جی بھائی
بھائی مسجدوں کی سال 7 مہینے کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ساتھیوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں، ترتیب بنی ہوئی ہے. بھائی ذرا گزارش سن لیجیے بھائی. بھائیوں، جن ساتھیوں کے ارادے ہیں چلے کے لیے مختلف